أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير. اس سے پہلے ہم آیت نمبر 90 تک پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے 91 سے 96 سٹارٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ماضی کی باتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انکار کیا تھا کہ ہمارے نبی کی اولاد سے نہیں ہے. اس آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم کہ پہلے تو تم نے انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تعصب کی بنا پر کہ وہ ہمارے نبی کی اولاد سے نہیں ہے. تو ماضی کی بات اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات بینات لے کر یعنی کھلے معجزے لے کر، تو پھر تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑا من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم تھے ظالم. یہاں پہ کیا ہے کہ وانتم مشرکون یعنی تم شرک کرنے لگ گئے. جیسے کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو ان کے واپس آنے تک انہوں نے بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہاں پہ ہے کہ وان تم ظالم تم ظالم تھے. اسی طرح سورۃ لقمان میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. انہوں نے بچڑے کو بنا کر شرک کیا. تو یہاں پہ فرد ظلم عائد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کہ کیسی. اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر پوری طرح چل رہے ہیں اور اب انہیں کسی نئے دین اور شریعت کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ فرمایا تھا کہ تم تو اپنے بہت سے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور ان میں سے بعض کو تو تم قتل کرتے چلے آئے ہو. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اس نے اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو بہت سے معجزات بھی دیے، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور توحید کو چھوڑ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکامات پر کاربند ہونے کا وعدہ لیا. تو آج بچڑے کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ ہم نے اپنے بچڑے کو پہچاننا ہے کہ آج ہم کون سے بچڑے کی جو ہے اس کی پوجا شروع کر دی ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کر. وہ بچڑے کون سی ہیں؟ ہر انسان کا بچڑا مختلف ہے. کسی نے اپنا بچڑا جو ہے وہ سونے کو بنا لیا ہے کہ سوئے رہنا ہے اور اپنے وقت بھی سلا دینے ہیں. تو کسی نے شاپنگ کو اپنا بچڑا بنایا ہوا ہے کہ آئے دن جہاں سیل لگی جہاں کوئی چیز دیکھی وہاں چل پڑا اور اتنا اپنے آپ کو دنیا میں مصروف کر لیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا. پھر کسی نے اپنے رشتہ داریوں کو اپنا بچڑا بنا لیا
کہ وہ آئے دن اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتی ہیں، ان کو دعوتوں پہ بلاتی ہیں، اور اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے کہ ایک حد جو ہے وہ انہوں نے قائم نہیں کی ان تمام تعلقات میں، کہ کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کی خاطر بھی نکال لیں۔ پھر کسی نے اپنا بچڑا دوستوں کو بنا لی ہے، یہ آئے دن اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف رہتی ہیں کہ آج کوئی ہم بیٹھ کے فلم دیکھ لیتے ہیں، آج ہم مل کر کہیں سیر کا پروگرام بنا لیتے ہیں، اور پھر چل پڑتے ہیں۔ پھر کئی ہفتوں کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وقت دے لیں۔ تو بہنوں، آج ہم نے اپنے ویک پوائنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آنے دے رہی۔ اس بات پر غور کرنا ہے اور پھر ہم نے اپنا ویک پوائنٹ جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتی ہیں اس بچڑے کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا کے حقدار نہ ٹھہریں۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 93 92، اس میں ہے کہ فَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا اقرار، میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور بلند کیا، فوقکم الطور تم پر کوہ طور کو، پھر کیا کہا، خذوا پکڑو، ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا اس سے زور سے پکڑو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کام کروانا ہوتا ہے تو اس طرح بھی کروا لیتے ہیں۔ واسمعوا، پھر فرمایا کہ سنو، تو کیا جواب دیا انہوں نے، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، سن تو لیا، وعصینا لیکن عمل نہیں کیا، نہ مانا۔ کیوں نہیں مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کیونکہ پلائی گئی تھی ان کے دل میں بچڑے کی محبت، کس سبب سے، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ کل بئس ما یأمرکم، کہ کہہ دے کہ یہ جو ہے حکم ہے، یعنی تمام جو بری باتیں سکھاتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ کیسے ان لوگوں سے بات منوانے کے لیے اللہ نے طور کو بلند کیا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ آیت، اس سے پہلے اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں ایک قسم کی ڈانٹ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ویز آخذنا میثاقکم، میثاقکم کیا ہے، توریت کا آنا، تورات کا نزول، اور پھر جب کہا کہ اس کو پکڑو، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفعنا بلند کیا، فوقکم الطور ان کے اوپر کوہ طور کو۔ یہ بھی ان کا ایک اور جرم، کیونکہ یہ قوم جرم کرنے کی عادی تھی، گستاخیاں کرنے کی عادی تھی، یعنی اسی آیت میں سے ہی یہ آیت نکلی ہے، اور اس سب کی وجہ کیا تھی، بچڑا، جو ان کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس نے ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر آپ کو بہت سے معجزات بھی دیے، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی پرستش کی اور توحید کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہوئے۔ پھر کوہ طور کے دامن میں ان سے چند احکامات پر کاربند ہونے کا بھی وعدہ لیا۔ اس وقت تو ڈر کے مارے انہوں نے عہد کر لیا، لیکن بعد میں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یہی کچھ سکھاتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرو، وعدہ کر کے اسے توڑ دو، تو یہ ساری ایمان کی تو وہ بہت بری باتیں ہیں۔ یہ سچا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہاں ہمیں بھی کیا ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ ہے کہ انسان کے بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس طرح ٹائم نہیں دے پاتا. تو یہاں ہمارے لیے جو بات ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، کبھی بھی پکڑنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، چاہے آندھی ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے جو بھی ہو ہماری زندگی میں. ہم نے قرآن پاک کا دامن نہیں چھوڑنا، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں پکڑو، پکڑے رکھو گے تو کبھی نہ کبھی چل پڑو گے. جیسے گاڑی کی مثال ہے کہ گاڑی چلتی رہے اور جتنا بھی رش ہو اور جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اور آہستہ 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 ریچتی ریچتی آخر انسان جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. یہ نہیں کہ رش میں انسان پریشان ہو جائے اور وہ صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے دے، چھوڑ دے. تو کیا ہوگا؟ اگر ہاتھ پھسل گیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح قرآن پاک کی جب ہم سننے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے لکھیں، اور اگر ہم نہیں لکھ سکتے تو پورا اپنا دل اور دماغ حاضر کر کے اس کو سنیں، تو تب وہ ہمیں فائدہ دے گا. سنیں اور پھر اس پر عمل کریں، تاکہ ہم ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو کہتے تھے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. بلکہ ایک مومن جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ بغیر کچھ سوچے، بغیر اپنی عقل کو استعمال کیے وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. تو جب وہ اس بات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. اس کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ آسانیاں اسی صورت میں آ سکتی ہیں جب انسان صبر کا دامن تھامے رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، جو قیمتی چیز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس پر ہم عمل کریں. پھر ہے جی آیت نمبر 94. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. کہ اگر تم، قل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر امکانات، اگر ہے، لکم الدار الآخرہ، لکم تمہارے لیے، دار گھر، آخرہ تو آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً صرف تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، یعنی سوائے لوگوں کے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم آرزو کرو موت کی اگر ہو تم سچے. کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے ہاں، تنہا اور لوگوں کے سوا، تو اگر تم سچے ہو تو تم مرنے کی آرزو کرو. اس سے پہلے بھی ہم یہ آیت جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی طرح کی، کہ کیسے وہ لوگ جو تھے یہودیوں کے بارے میں، یعنی ان کے ایک اور عقیدے کی یہاں پہ بھی تردید فرمائی جا رہی ہے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا کہ یہودیوں نے من گھڑت اور جھوٹی آرزویں قائم کر رکھی تھی. وہ اپنی آرزوؤں پہ زندگی گزارا کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. ایک ان کی یہ آرزو تھی کہ ہم تو، یہ جنت صرف ہمارے لیے ہی ہے، کہ موت کے بعد صرف وہی جنت میں جائیں گے اور وہ جنت کے تنہا وارث ہوں گے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی قوم نہ بخشی جائے گی اور نہ وہ جنت میں داخل ہوگی. تو اس آیت میں ان کی اس من گھڑت اور جھوٹے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عام فہم دلیل کے ساتھ غلط ثابت کر دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت
ان یہودیوں سے کہا گیا، یعنی ان کے ذریعے سے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم اپنے اس دعوی میں سچے ہو تو جنت کے تنہا تم ہی وارث ہو، تو تم ضرور، اور یہ کہتے ہو کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ کہ جلدی جاؤ وہاں پہ اللہ سے ملو۔ اگر تمہیں اپنے کاموں پہ اتنا ہی بھروسہ ہے کہ ہم جنت کے وارث ہیں، تو پھر تم جلدی کیوں نہیں کرتے؟ تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، فتمنا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ لازمی طور پر بہشت میں جائے گا، تو اسے موت کی تمنا کرنے میں کوئی ڈر نہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تو بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جنت میں ہر قسم کی آسائشیں اور نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے جو شخص بہشت کا وارث ہونے کا دعویٰ کرے، اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر اس دنیا کا رخ کرے، یعنی اس دنیا کا رخ کرے، آخرت کا، تاکہ ان مصائب سے نجات پا کر ہمیشہ کی آرام کی زندگی حاصل کر سکیں۔ تو یہی دلیل یہودیوں کے سامنے بھی پیش کی گئی کہ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے، تو وہاں سوائے تمہاری اور کوئی قوم نہیں جائے گی، تو اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ کیا ہے بہنوں؟ کہ اگر وہ لوگ اس بات پہ یقین رکھا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو ہم امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہمیں بھی اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ عمل ہم اپنی مرضی کے کریں اور اللہ سے ہم جنت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ وہ لوگ اپنی لمبی عمر مانگا کرتے تھے۔ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے مرنے کے لیے، اور وہ خوش ہوتا ہے موت پر، جبکہ کافر کی تیاری نہیں ہوتی، اور اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور ہر وہ بندہ جو گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی تمام قوتیں جو ہیں گناہ کے لیے صرف کر دیتا ہے، تو وہ کیا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اس کی صرف آرزویں ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم اگر اس بات کا یقین رکھتے ہو تو تم کرو تمنا موت کی، اگر تم سچے ہو، تو اسی بات کا جواب آگے سے اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں 95 میں ہی کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا وَلَن يَتَمَنَّوْا ابدا، کہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، ابدم، کبھی بھی۔ کیوں؟ بیما قدمت، بس اب اس کے کہ قدمت، یعنی وہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، ایدیہم، ان کے ہاتھ، یعنی گناہوں کی پوٹلیاں جو ان کے ہاتھوں میں تھیں، گناہ ہی گناہ وہ آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ظالموں کو، گناہ گاروں کو، کہ وہ اگر ان سے کہا جائے کہ تمنا کرو موت کی، تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، انہیں خوف ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں گزار دی ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے رکاوٹ ہیں۔ اب جو عمل کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو لازمی بات ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے آخرت کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جیسے ایک طالب علم پورا سال تیاری کرتا ہے امتحان کے لیے، روزانہ اس نے جانا اسکول، روزانہ پڑھنا، ٹائم پورا پورا دینا، صبح شام اس نے محنت کرنی۔ اب اسی کے مقابلے میں دوسرا طالب علم ہے، وہ آرام سے سویا رہتا ہے، اٹھتا بھی ہے
तो किसी के कहने पे उठना, फिर अपनी मर्जी से कोई किताब उठाई कोई ना उठाई और चल पड़ना। उससे ये शौक नहीं होता कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं मैंने पास नहीं होना, और एक उम्मीद लगाए बैठा होता है कि मैं तो पास हो जाऊंगा। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? इसी तरह मोमिन और काफिर क्या बराबर हो सकते हैं? तो रिजल्ट क्या आता है जब कि जो पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और वो खुश होते हैं अपना रिजल्ट देखकर। जबकि दूसरा जो गाफिल नालायक स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है? वो छुपता फिरता है कि काश रिजल्ट आई ही नहीं, काश मेरे पेपर जो है वो गुम हो जाएं, इधर उधर हो जाएंगे, तो मेरा ये बहाना होगा कि मैंने तो पेपर दिए थे और गुम हो गए थे। यही हाल इस कौम का था कि वो क्या कहते हैं कि वाला ताजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयात, वाला ताजिदन्नहुम, तू इन्हें पाएगा अहरसन नासा, ज्यादा हरीस, अन्नासी, इन लोगों को, अला हया, इस पर, जिंदगी का हरीस, कि वो ज्यादा जिंदगी की तमन्ना करती हैं, अपनी ज्यादा जिंदगी मांगते हैं। वामिन अल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग जो मुशरिक हैं, क्योंकि मुशरिक जो है यवद्दु, वो चाहता है, अहदुहुम, इन में से हर एक, लौ युअम्मरु, कि वो उम्र पाए, अल्फसना, 1000 बरस। अल्फसना, अलिफ 1000 से है, सना कहते हैं बरस को। जैसे ये अलिफ लैला यानी 1000 कहानियां, यहाँ से ये भी एक अरबी की सीरीज है, अलिफ लैला भी। तो ये हम पढ़ रहे थे कि लो यम्मारो अल्फासना, कि वो चाहता है कि मेरी उम्र हो 1000 बरस। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, तो नहीं है इसे बचाने वाला, ये उम्र जो है वो भी नहीं इसको बचा सकती मिनल अजाब, अजाब से। आई यू अमर, चाहे वो जितनी लंबी जिंदगी जी ले। वल्लाहु बसीरुम बिमा तयामलून, और अल्लाह ताला तो देखता है जो वो अमल करती हैं। कि वो पिछली आयत में बात हुई कि वो हरगिज हरगिज कभी मौत की तमन्ना ना करेंगे इन गुनाहों के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं, यानी गुनाह कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि अल्लाह ताला तो गुनाहगारों को खूब जानता है। फिर आयत नंबर 96 में हमने देखा कि और तो इन्हें सब कुछ, सब लोगों से ज्यादा जिंदगी पर हरीस पाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप देखें, अगर इन्हें कहा जाता है कि मौत की तमन्ना करो, तो वो तो आप देखेंगे कि ये लोग तो और ज्यादा लंबी उम्र मांगते हैं। क्या कहते हैं कि हमारी उम्र जो है वो हजारों साल हो। वमिन अल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकों से भी ज्यादा हरीस, यवद्दु अहदुहुम, इनमें से हर एक ये चाहता है, लव यु अम्मर अल्फा सना, कि वो 1000 बरस की उम्र पाए। और इस कदर जिंदगी इसे अजाब से बचाने वाली नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वह माँ हुआ बिमुज़हज़िही, कि ये लंबी उम्र भी मांगते हैं तो ये लंबी उम्र उनको अजाब से बचाने वाली नहीं है, चाहे वो जितनी लंबी उम्र पा लें। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला इन्हें देख रहा है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूदियों की हकीकत हाल को पूरी तरह खोलकर बयान फरमा दी है कि अगरचे वो इस बात का दावा करती हैं कि सिर्फ वही जन्नत के वारिस हैं, इसलिए इनसे कहा गया है कि वो मौत की तमन्ना करके दिखाएं, लेकिन वो इसे कबूल करने के लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं होंगे। वो तो इस दुनिया की लज्जतों को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का कतई इरादा नहीं करना चाहते। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें अपने दावे की सदाकत पर यकीन नहीं। ये दावा तो करते हैं लेकिन वो इस पर यकीन नहीं रखते, वो महज झूठ बोलते हैं, और ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में जो बदअमालियां की हैं उनकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। इसलिए वो यही कहते हैं कि जहां तक हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा लंबी उम्र मिले,
تاکہ ہم دنیا کی لذتوں سے زیادہ دیر تک لطف اٹھاتے رہیں اور آخرت کے عذاب سے بچے رہیں۔ کہ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزاروں سال کی ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدے اٹھا سکے اور آخرت کے عذاب سے بچا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اس بات سے خبردار فرماتا ہے کہ ان کی عمر چاہے کتنی ہی لمبی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ ان کے ہر عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ کہ مومن جو ہے وہ تو ہمیشہ شروع سے ہی اپنے لیے اس کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے وہ مرنے کی تیاری کرتا رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میری اپنے اس رب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ تیاری نہیں کرتا، اس لیے موت سے ڈرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ گناہوں میں بسر کرتا ہے۔ تو جب جیسے وہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ لمبی عمر کی تیاریاں شروع کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور کبھی اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ جیسے کوئی موسم آ گیا، سردی ہے، وہ اپنے آپ کو سردی سے بچائے گا، گرمی ہے تو وہ اپنے آپ کو گرمی سے حد سے زیادہ بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ حد سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اعتدال کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اعتدال پسندی کا حکم دیتا ہے۔ مومن اعتدال میں رہتا ہے، گرمیوں میں بھی وہ اپنے لیے کرتا ہے بندوبست، سردیوں میں بھی وہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا۔ یہ نہیں کہ اب سردی ہے تو میں اٹھ کے وضو نہ کروں، میں نماز نہ پڑھوں، میں اللہ کی رضا کے کام نہ کروں، جبکہ مومن جو ہے وہ تیاری کرتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہماری لمبی جب عمر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری پہلی زندگی کے گناہ جو ہے وہ بھول جائے گا۔ ان کی یہ آرزویں تھیں، عجیب و غریب ان کی سوچیں تھیں کہ ہمارے جو پرچے ہیں وہ گم ہو جائیں گے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، لمبی عمر ہوگی تو پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ کاف میں بھی فرما رہے ہیں کہ ایک ایک جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ برائی کا بھی بدلہ اور بھلائی کا بھی بدلہ ایک ذرہ کے برابر کی اللہ تعالیٰ اس چھپا ہوا نہیں پائے گا۔ جب ان کے سامنے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے تو انسان حیران ہوں گے کہ یا اللہ، یہ میں نے بھی کام کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ پھر وہ اوپر لائنیں لگی ہوئی بھی دیکھیں گے اور اس بات پہ خوش ہوں گے کہ اللہ، مجھ سے جو گناہ ہو گیا تھا، میں نے یہاں آپ سے معافی مانگ لی تھی تو آپ نے میرے گناہ پہ لائن لگا دی۔ گناہ تو یاد کرے گا، لیکن جب دیکھے گا کہ اس پہ تو لائن لگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب نہیں لے گا، تو مومن اس چیز سے بھی خوش ہو جائے گا۔ کیونکہ لمبی عمر سے اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے دنیا میں ماں کے سامنے اگر کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پہ ماں کو غصہ آتا ہے، تو جیسے جیسے کوئی نہ کوئی دن گزرتے جاتے ہیں تو ماں کا غصہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم اللہ کا حکم جو ہے وہ اس کی اطاعت نہ کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں غفور و رحیم ہوں، رحمان ہوں، لیکن میرا جو رحمان والی صفت ہے وہ صرف اس دنیا میں ہے۔ میں تمام لوگوں پر رحم فرماتا ہوں، چاہے وہ گناہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ثواب کما رہے ہیں، چاہے وہ میری مرضی کے خلاف بھی چل رہے ہیں، تو بھی میں ان کو نعمتیں دے رہا ہوں۔ لیکن جو میری صفت ہے رحیم کی، وہ صرف اور صرف قیامت کے دن ہوئے گی، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اس وقت کافروں پہ میری کوئی جو ہے وہ رحمان اور رحیم کی صفت ان کے کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ صرف میرے ان مومن بندوں کے لیے ہوگی جو اس دنیا میں اچھے کام بھی کرتی ہیں،
تو بھی ڈر ڈر کر رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا یہ کام قبول کر لے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ جیسے زندگی جتنی طویل ہوتی ہے، اگر ہم اچھے کام نہیں کرتے تو وہ بے فائدہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھول کی زندگی دیکھیں کتنی تھوڑی سی ہوتی ہے بہنوں، لیکن وہ اتنی چھوٹی سی زندگی میں بھی لوگوں کو فائدے دے جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم ایک دوسرے کو دعا دیں، یہ نہ کہیں کہ لمبی زندگی ہو، بلکہ ہم کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی دے۔ تو یہ دعا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی لمبی ہو اور اس کے کام بھی خوبصورت ہوں۔ تو بدقسمت وہ ہے جس کی لمبی عمر ہو اور وہ اپنی تمام زندگی گناہوں کی لذت میں گزار دے۔ تو لوگ موت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنی ساری سکلز جو ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں، وہ گناہوں سے بچنے پہ لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ دنیا بھی آسان کر دے اور اگلی دنیا تو ان کے لیے آسان ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جی ہماری یہ آیات پوری ہوتی ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائیں اور آپ کے دل کی تمام جائز حاجات پوری فرمائیں۔ جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شازیہ کی بیٹے کو صحت سکھ دے، ان کی بیماری کو بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جتنی بہنیں ہماری یہاں سن رہی ہیں ان سب کے گھروں میں خیر و عافیت دے اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے، برکت ڈالیں، ان کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔